اپنے قلم کے ذریعے اس کا بھی میں مترک بھی ہوں اور میں اس کا بھی آیا دونوں طرف سے. اور جو ذمہ داری آپ نے گزارش آپ سے یہ ہوگا کہ آج ہمیں تھوڑا سا آپ موقع دیں. میں اور شمس الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کل انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس تمام پروسیس کو آپ تک پہنچائیں گے. ہے تھا ہے اور رہے گا. تو ان کے میڈیا کو دیکھ کے بڑا افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتا ہے. مزید وہ یہاں پہ نفرت کے بیج بونے کی ناکام کوشش کرتا ہے. چونکہ علماء کرام اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جہاں پہ مجھ جیسا ادنا انسان بھی آپ کی جوتی کو سیدھے رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں ایک علماء دین کے آگے جھک کے میں اس کی جوتی سیدھی کرتا ہوں. تو یہ وہ تمام کردار ہے علماء کرام کا جو آج اس محفل میں جس طریقے سے گلدستہ الحمدللہ یہاں پہ گلگت بلتستان کا ہمیں نظر آیا. باخدا مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارا ملک ہے ہمسایہ ہندوستان, اس کی آج جو نیندیں ہیں وہ انشاءاللہ اڑ جائیں گی. اور جو وہ سمجھتے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے تو ان کو آج منہ کی کھانی پڑی. باقی گلگت بلتستان جتنا میرا ہے, میرا حق ہے, اتنا یہاں کا ایک ایک شہری کا حق ہے. اور اس معاشرے کے اندر جو کردار علماء کرام ادا کر سکتے ہیں امن کی خاطر, امن کے لیے, وہ کردار شاید کوئی اور آدمی ادا نہیں کر سکتا. تو آج دونوں طرف سے جو علماء کرام یہاں پہ ہیں, آپ کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف اور صرف ہمیں امن چاہیے. اور وہ امن ہمیشہ کے لیے گربا امن چاہیے, جس کے لیے شاید ہم نے بڑی قیمت چکائی بھی ہے. اور آئندہ کے لیے مجھے اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم علماء کرام کا جو تعاون اس دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ رہا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ واضح بھی کروں کہ اس دوران ظاہر حکومت وقت جو ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے معاشرے کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس ملک کے لیے. تو حکومت جب ماں کا کردار ادا بھی کرتی ہے اور ماں جب کہلاتی ہے حکومت, اس کا شفقت ہمیشہ اپنی عوام اپنی قوم کے سر پہ ہوتا ہے. وہ پھر اپنے حساب سے, اپنے تدبر سے, اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور اپنی جو ہے دانشمندی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جاتی ہے. اس پہ دیر سویر ضرور ہوتی ہے, لیکن لوگ تو ظاہر ہے وہ پھر جذبات میں بھی آتے ہیں. پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں. لیکن حکومت نے جس طریقے سے اس دفعہ علماء کرام کے اس مشاورت کے ساتھ, علماء کرام کے تعاون کے ساتھ جو کردار ادا علماء کرام نے کیا اس امن کے لیے, تو آج الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے گلگت بلتستان کا پورا جو خطہ ہے, جو 20-22 لاکھ یہاں کے واسی ہیں, تو آج ہم سکھ کے چین سے بھی ہیں. اور گلگت بلتستان کا امن بھی ہماری خوشحالی کی گارنٹی ہے, ہماری ترقی کا جو پہیہ ہے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ترقی کی راہیں کھولیں, خوشحالی کی طرف قوم کو لے کے جائیں. اور جو خوشحالی و ترقی ہوتی ہے وہ کسی فرد واحد یا کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتی. اس پہ جو بھی اس معاشرے کا حصہ ہے یہ تمام اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی میں ایک دفعہ پھر سے علماء کرام کا انتہائی میں مشکور ہوں. چیف منسٹر گلگت بلتستان کانفرنس حکومت گلگت بلتستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حاجی گلبر خان صاحب کی دانشمندانہ قیادت میں ہم نے حالیہ مذہبی کشیدگی کو تمام علماء شیعہ و اہل سنت کی مشترکہ کاوشوں سے مل بیٹھ کر اور عملی اقدامات اٹھا کر حل کرنے کی کوشش کی ہے. ان تمام تر اقدامات میں حکومت کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعاون اور علماء قیادت کا ساتھ میسر رہا, جس سے ان اقدامات کو احسن انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور حکومتی ریٹ کو بحال کیا گیا ہے اور دشمن ریاست کے غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. پھر دوران کشیدگی میں ریاستی قانون کے سامنے دونوں فریقین نے مذہبی جذبات کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. حکومت گلگت بلتستان اس علماء کرام کے اس جذبے کو سراہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جملہ علماء کے نمائندگان یہاں ان اقدامات کی توثیق کے لیے موجود ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی گروپ یا شر پسند عناصر نے گلگت بلتستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پوری حکومتی و ریاستی طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا اور کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جائے گی. یہ مشترکہ اعلامیہ ہے آج کا, جو بعد میں صحافیوں میں تقسیم کیا جائے گا. اب میں گزارش کروں گا جو جس ترتیب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں
اس میں جو ہمارے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا سید مظاہر حسین موسوی صاحب سے، جو امام جمعہ حسین آباد سکردو ہیں، وہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ گلگت میں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جب امن کی خاطر ہم ایک پلیٹ فارم پہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایک آپ سمجھے سیسک کی لائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ اس مشن کو آپ جب پورا کرنے کی خاطر جب آپ قدم بڑھاتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر میں بات لمبی نہیں کروں گا، تمام علماء کرام سے میری گزارش بھی ہوگی کہ مستقبل میں کہیں بھی جب امن کے حوالے سے ہم کوئی بات کریں گے، تو وہاں پہ آپ کا بالکل جس طرح ابھی رہا ایک مثبت کردار مجھے یقین ہے آپ کا رہے گا، اور آپ ہی ہیں باخدا اس معاشرے میں، آپ علماء کرام ہی ہیں جن کو من و ہم لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کو، آپ کی آواز کو، آپ کی آواز کو منبر رسول سے جب آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اس بات کے اندر بہت زیادہ ایک روحانیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ سمجھیں ایک ایسا ایک واضح پیغام جب آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ قوم کا ہر شخص، ہر شہری، ہر فرد اس کو لبیک کہتا ہے جب آپ کے زبان مبارک سے گلگت بلتستان کے امن کی خاطر، ترقی اور خوشحالی کی خاطر کوئی بھی میسیج جب آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو حکومت بھی اس کے آگے سر بخم تسلیم کر کے آپ کے ساتھ ہم وقت آپ کے ساتھ تعاون کے لیے حکومت بھی تیار رہتی ہے۔ تو آپ تمام علماء کرام آئے، حکومت کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی میں آپ کا ایک دفعہ پھر سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور ایک ایسے کاز کے لیے میں چونکہ آپ علماء کرام کے سامنے میں شاید جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں کوئی ریفرنس کوٹ کر کے میں کوئی بات کروں، لیکن مجھے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے اتنی فہم ضرور میرے اندر ہے کہ امن کی خاطر اسلام میں جتنی واز ہے، امن کی خاطر ہمسائیگی میں جو حقوق ہیں انسان کے، اور جو ایک دوسرے کے عقائد، ایک دوسرے کے مقدسات، ایک دوسرے کی عبادات کا جو اسلام واز نصرت کرتا ہے، میں تو ایون یہ بھی کہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر ایک ہندو، ایک یہودی بھی ہے، ایک عیسائی بھی ہے، اس کو بھی اسلام کے اندر سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی وہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے بالکل 100% اپنے اس کے عقیدے کے اندر بیٹھ کے وہ بھی اپنی عبادات بڑے امن کے ساتھ، بڑے اس کے تحمل کے ساتھ وہ اپنے جو ہے عبادات وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت انسان کے اندر دو صفات لازمی ہے لا ينفک۔ ہر انسان مدنی الطبع کثیر الافتخار ہوا کرتا ہے۔ مدنی الطبع علماء بیٹھے ہیں کہ انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا ہے، جنگل میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے، یہ مدنی الطبع ہے۔ کثیر الافتخار، ہر انسان اپنی ضروریات اکیلا پورا نہیں کر پاتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کے دامن پکڑنا، کسی اور سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا التجا کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ مسلمانوں کی بات بعد میں کریں، پہلے انسان بننے کی باتیں ہو جائیں۔ جس بات کا مجھے غم ہے، یہ خوشی ہے کہ آج ہم مل کے بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے مل کے بیٹھنے نے دشمن کی کمر توڑ دی، ہمارے مل کر بیٹھنے نے پاکستان کو استحکام بخشا ہے۔ انڈیا جو کچھ سوچتی تھی کہ یہ اب یہ ٹکڑے ہو گئے، اب یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو آج وہ انشاءاللہ کبھی بھی اور آج خصوصی طور پر چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہزار اختلافات کے باوجود پھر بھی ایک ہی ہیں۔